بسم اللہ الرحمن الرحیم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا أنفسهم وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ربیع الاول دی آمد اور آج 79واں جشن آزادی اہل پاکستان منا رہے ہیں. اسی مناسبت دے نال قرآن پاک وچوں میں 2 مقام تواڈے سامنے پڑھے اور میں کوشش کراں گا کہ اپنی گفتگو نو انہاں 2 مقامات دے تحت ہی تواڈے سامنے رکھاں. ربیع الاول جدا کل تو ہر صورت آغاز ہونے والا ہے. بڑیاں یاداں لے کے تشریف لے آ رہے ہیں.
جس طرح اس بات نو سارے دوست جان دیں کہ وہ مہینہ جدے اندر امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، اکرم الانبیاء، سرتاج الانبیاء، محبت وحی خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات دے اندر تشریف لے آئے اور اسے مناسبت دے نال تمام علماء، خطباء، مقررین، واعظین اس مہینے دے اندر آقا علیہ السلام دی عظمت، شان اور مقام اور سیرت دا اپنے اپنے انداز نال تذکرہ کر دیں۔ جتھے مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت دا مہینہ ہے، اور بھی بڑے اہم واقعات اس مہینے دے اندر ہوئے۔ اسلام دی سب تو پہلی مسجد، مسجد قباء، ایدی بنیاد ربیع الاول دے اندر رکھی گئی، اور سب تو پہلا جمعہ یکم ہجری 8 ربیع الاول سے پڑھایا گیا۔ مسجد نبوی دی بنیاد بھی 19 ربیع الاول رکھی گئی، اور میرے آقا علیہ السلام 53 سال مکے دے اندر گزارے۔ آپ نے ہجرت بھی فرمائی مدینے وال تے اسے مہینے دے اندر، اسے مہینے دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ اسے مہینے دے اندر ام المومنین زینب بنت جحش دا انتقال ہویا۔ اسے مہینے دے اندر پیغمبر دی پیاری بیٹی ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا۔ اسے ربیع الاول دے مہینے دے اندر امام حسن اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما دی صلح ہوئی، اور حضرت امیر معاویہ متفق علیہ امیر المومنین بنے۔ اسے ربیع الاول دے اندر یہودیان دے قبیلے بنو نذیر نو مدینوں کڈیا گیا۔ اسے مہینے دے اندر غزوہ ذات الرقاع جدا معنی ٹاکیاں والا جہاد، جنگ، صحابہ چل چل کے پیرا جو خون جاری ہویا تے پٹیاں بنیاں۔ اگر میں اس پاس سے جاواں ایک لمبی ڈیٹیل ہے، عباسی خلیفہ معتصم باللہ فوت ہویا ایسے مہینے دے اندر، خلیفہ ہارون رشید تخت نشین ہویا ایسے مہینے دے اندر، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے ایسے مہینے دے اندر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پیدا بھی اس مہینے دے اندر ہوئے، وفات بھی اس مہینے دے اندر ہوئی۔ قاضی سلیمان منصور پوری ریاست پٹیالہ دے سیشن جج رحمت للعالمین دے مصنف ایسے مہینے دے اندر فوت ہوئے۔ ایسے مہینے دے اندر سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے۔
اندلس وچوں مسلمانہ دی حکمرانی ختم ہوئی ایسے مہینے دے اندر میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس دے اندر اتنے عظیم عظیم واقعات پیش ہوئے نے، رونما ہوئے نے، اور ساڑھے علاقے دی عظیم شخصیت مولانا محمد یوسف رحمت اللہ علیہ راجوال والے وہ بھی اس مہینے اندر ہی اللہ نو پیارے ہوئے۔ اللہ جتنے بھی دنیا تو تیرے عظیم بندے ٹر گئے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اور سب تو بڑی بات میرے اور تہاڈے آقا علیہ السلام دی آمدہ مہینہ بھی ہے وے اور دنیا تو تشریف لے جاندہ مہینہ بھی ہے وے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ ہر مومن مسلمان بڑے ذوق نال شوق نال سندا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نال محبت دا ایک بھی انداز اور بڑا پیارا انداز کہ آپ علیہ السلام سے زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ اور جمعہ والے دن تے ویسے ہی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے کون میرے آقا علیہ السلام شکل میں اجمل عقل میں اکمل، شکل میں اجمل ایک ہوندہ جمیل، جمیل ایک ہوندہ اجمل، جمیل کہندے نے سونے نو، اجمل کہندے نے بہت ہی زیادہ سونا۔ شکل میں اجمل عقل میں اکمل، خلق میں افضل نطق میں فیصل، جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ گونج پہ جائے گونج درود پاک دیئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق کا دلارا نبیوں میں پیارا، آنکھوں کا تارا دل کا سہارا، رشتوں میں افضل رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا اسلام کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون میرے آقا علیہ السلام، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، اخلاق مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ سنیے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ سنیے محبت نال۔ اج میرے آقا دنیا تے آئے نہیں، میرے مصطفیٰ دنیا تے آئے نہیں، پہلے ہی دعاؤں ہو رہی نے، کئی ہزار سال پہلے ہوئی نے۔ حضرت خلیل اللہ دعا کر رہے نے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ یہ دعاؤں اور یہ اللہ تیرا گھر بن گیا ہے، اللہ تے رسول بھیج دے، نبی بھیج دے۔ ایک اور اللہ دے نبی آئے نے، عیسیٰ علیہ السلام، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔
عظمت مصطفیٰ جی میں ربیع الاول شروع نہیں ہویا اور شان مصطفیٰ دا عنوان شروع ہو گیا ہے. میرے پیغمبر اس طرح آئے نہیں آن دے تذکرے پہلے ہو رہنے. یہ تے خلیل اللہ دعاواں کر دے گئے کہ تے عیسیٰ علیہ السلام بشارتاں دے دے گئے تے آقا فرما دینے میں اپنے بابے ابراہیم دی دعا بن کے آیا ہوں, اپنے ویر اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا ہوں اور اپنی امی جان دا خواب بن کے آیا ہوں, اپنی امی جان دا خواب بن کے آیا ہوا ہے. بشارت و عیسیٰ و واز الکلیمی, بشارت و عیسیٰ و واز الکلیمی, دعائے براہیم عند الحتیمی, ہوئی پہلوے آمینہ سے ہویدام, ہوئی پہلوے آمینہ سے ہویدام, دعائے خلیل اور نبی دے مسیحا. عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ ایک وقت سی جو میرے پیغمبر دا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے ہاتھاں چے فوت ہو گیا ہے. آقا علیہ السلام دیاں اکھاں چوں آنسو ڈل پیندے نے. آپ فرماندے نے او بیٹا ابراہیم, او میرے بیٹے ابراہیم, اکھاں چوں آنسو نے دل غمگین بیٹا فوت ہویا ہے. حضرت اللہ دے نبیاں دے نے لیکن میں ایہو جی بات نہیں کہاں گا, ایہو جا جملہ نہیں کہاں گا جنہاں میرا اللہ ناراض ہوئے. میں وہی بات کہاں گا جدنال میرا اللہ راضی ہوئے. آپ پر دن انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ غمندر نے اور او موقع ہوندے جدو بگانے بھی آکے افسوس کر دینے, مخالف بھی آکے تسلیاں دن دینے. لیکن مکے والیاں نے میرے پیغمبر دے بیٹے دی وفات آپ علیہ السلام نو تسلیاں نہیں دیتیاں, افسوس دا اظہار نہیں کیتا, بلکہ انہاں نے ہو جیاں گلاں کی دیا جنہاں نے میرے پیغمبر دے غم نو اور زیادہ کر دیتا ہے. آندے نے اے دی حقیقی اولاد دنیا تو ٹر گئی ہے, کچھ دن گزرن گے اے بھی دنیا تو چلا جائے گا, اے دا نام و نشان مٹ جائے گا. انہاں نو کی پتہ ہے جدا نام مٹانا چاندے نے او دے نام دے تذکرے تے مشرق چے ہونگے, مغرب چے ہونگے, شمال چے ہونگے, جنوب چے ہونگے, ہواواں چے ہونگے, فضاواں چے ہونگے, اوے عرش تے ہونگے, فرش تے ہونگے, زمین تے ہونگے, آسمان تے ہونگے. او کون ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جنہاں دے باری اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب گھبرانا نہیں, جڑا تہاڈا نام مٹانا چاہندے نے انہاں دے نام مٹ جان گے. تے تہاڈی واری وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے. اے محبوب جی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے مقام کو اونچا کر دیا, آپ کے دستور کو اونچا کر دیا, آپ کے منشور کو اونچا کر دیا, آپ کی ذات کو اونچا کر دیا ہے, آپ کی بات کو اونچا کر دیا ہے, آپ کی صفات کو اونچا کر دیا ہے. بلکہ میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہی اونچا نہیں کیا, جس کی نسبت مدینے والے آقا کے ساتھ جڑ گئی اللہ نے اس کو بھی اونچا کر دیا ہے.
اے سانو کون جاندہ ہے ساڑھے ورگے ہزاراں سڑکاں تے رول دے پھر دینے آج محبت اور پیارے آقا علیہ السلام دی تعریف دی وجہ تو دین دی وجہ تو اے شیمہ تے حلیمہ نو کون جاندہ دائیاں تے ہوروی آئیاں دائیاں تے ہوروی آئیاں نے انہاں دے نام منو بھی نہیں ہوندے سچی گالے کوشش ہی نہیں کیتی لیکن جنہ دی نسبت میرے مصطفیٰ نل ہوئی ہے ماں شیمہ تے حلیمہ اللہ نے ماں شیمہ نو بھی چمکایا ماں حلیمہ نو بھی چمکایا اور پوری کائنات اندر کوئی مقرر کوئی واعظ کوئی خطیب پیغمبر علیہ السلام دا بچپن بیان کرے ماں شیمہ تے حلیمہ دا تذکرہ نہ کرے میرے پیغمبر دا پورا بچپن بیان ہو سکتا اچھی بولو بیان ہو سکتا نہیں بیان ہو سکتا حضرات جدی نسبت میرے مصطفیٰ نال ہو گئی اللہ نے انہوں بھی چمکایا اللہ نے انہوں بھی چمکایا اور جس وقت اماں آمینہ نے نبی پاک علیہ السلام نو اماں حلیمہ دے حوالے کیتا تے اہل دل نے بڑا پیارا کلمہ چلایا اور جس وقت جس دم گود اٹھاون کارن اور جس دم مامو جی پروفیسر محمد ابراہیم خادم قصوری رحمت اللہ علیہ بڑے پیارے انداز نال نقشہ کھیل دے ہوں دے سن کہ جس دم گود اٹھاون کارن ہاتھ حلیمہ لایا جاگ پیا سردار دو عالم جاگ پیا سردار دو عالم تے ہسدا نظری آیا عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ دے کیا کہنے نیل آرم سٹرونگ امریکی خلاباز اے جدو چانتے گیا نا انہیں چانتے اذان دی آواز سنی واپس آیا مصر دی قاہرہ یونیورسٹی دا دورہ کر رہے ہیں اوتھے جدو اذانہ شروع ہوئیاں کہن لگا ایک کس چیز دی آواز ہے دسیا گیا ہے مسلمانہ دی اذان دی آواز ہے کہن لگا یہ آواز تے میں چانتے سن کے آیا یہ آواز تے میں چانتے سن کے آیا بڑا حیران ہو گیا اللہ نے دل بدلیا کہ مسلمانہ دا نبی اشہد ان لا الہ الا اللہ تے اشہد ان محمد رسول اللہ او دے نام دے تذکرے زمیتے نے آسمان دے چانتے نے فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا امریکہ دی نوکری چھڑ دیتی تو آڈے بیچو کوئی کہہ سکتا ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ اذان دی آواز چانتے جائے میرے دوستو بزرگوں بھائیوں توجہ فرمایا جی دی سائنٹیفک آف اسلام اس کتاب اندر بات موجود ہے جہاں نیل آرم سٹرونگ نے بیان کیتی ہے اور تو انہوں سمجھان واسطے اللہ دے فضل و کرم نال مزید میں دلیل دینا چاہنا جس وقت حضرت خلیل اللہ نے بیت اللہ بنایا اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے خلیل اللہ انہیں ایک پتھر تے کھڑے ہو جاؤ اور لوگانو اس کردے طواف واسطے بلاؤ حج واسطے بلاؤ اللہ جی میں تے آواز لگا دینا پر جنگل ہے اجاڑ بے آبان ہے آبادی کوئی نہیں سنن والا کوئی نہیں ما یبلغ صوتی میری آواز کون سنے گا کتھے جائے گی فرمایا میرے خلیل اللہ علیک الاذان علیک الاذان وعلینا البلاغ اے میرے خلیل اللہ آواز لگانا تیرا کم ہے تیری اس آواز نو پوری دنیا چے پہنچا دینا میں عرش والے دا گم ہے ابراہیم علیہ السلام نے جنگل اندر کلیا جیڑی آواز لگائی
فَسَمِعَهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان دی ہر چیز نے اس آواز نو سنے ہیں، انہوں نے سنے ہیں۔ حضرات ایتھے ہی بس نہیں، آؤ ایک اور گل کراں، کلے خلیل اللہ دی آواز پوری دنیا چ جا سکدی ہے، اذاناں تے پوری دنیا چ گونج رہی نے۔ حضرات ایمان تازہ ہو جائے، پوری دنیا چ اسلامی ملکاں چوں انڈونیشیا سب تو وڈا ملک ہے، جدی آبادی 40 کروڑ تو بھی زیادہ ہے، اور پوری دنیا میں سب سے پہلے فجر کی اذان کا ٹائم انڈونیشیا میں ہوتا ہے۔ انڈونیشیا کے مشرقی جزیروں سے فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں، اور اذانوں کا یہ سلسلہ چلتے چلتے 1.5 گھنٹے کے بعد جگارتا پہنچتا ہے۔ جگارتا کے بعد سماٹرا کی باری آتی ہے۔ ابھی اس کے دیہاتوں اور قصبوں میں فجر کی اذانیں ختم نہیں ہوتی کہ ملیشیا کی مساجد سے فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ملیشیا کے بعد برما کی باری آتی ہے، برما سے اذان فجر کے سلسلہ چلتے چلتے 1 گھنٹے کے بعد ڈھاکہ پہنچتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ابھی فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ کلکتہ، سری نگر اور سیالکوٹ میں فجر کی اذان کا ایک ہی ٹائم ہے۔ سیالکوٹ سے کوئٹہ، کراچی اور گوادر تک 40 منٹ کا فرق ہے۔ اس دوران پاکستان میں فجر کی اذانیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی پاکستان میں فجر کی اذانیں ختم نہیں ہوتی کہ افغانستان اور مسقط میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مسقط سے بغداد 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس دوران فجر کی اذانیں سعودی عرب، یمن، عرب امارات، کویت اور عراق میں ہوتی رہتی ہیں۔ بغداد سے اسکندریہ پھر 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس دوران فجر کی اذانیں مصر، شام، سوڈان اور صومالیہ میں ہوتی رہتی ہیں۔ اسکندریہ سے طرابلس تک پھر 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس دوران فجر کی اذانیں میرے دوستو شمالی افریقہ اور برما، یہاں سے اذانیں شمالی افریقہ کے جزیروں میں شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرات میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اذان فجر جو مشرقی انڈونیشیا سے شروع ہوئی تھی، چلتے چلتے 9.5 گھنٹے کے بعد فجر کی اذان کا ٹائم مغرب کی انتہاؤں بحری اوقیانوس کے ساحل پہ ہوتا ہے۔ ابھی فجر کی اذان کا ٹائم مغرب کی انتہاؤں پہ نہیں پہنچتا کہ مشرقی انڈونیشیا جہاں سے فجر کی اذان شروع ہوئی تھی، پیچھے سے ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کہیں پہ ظہر کی اذانیں، کہیں پہ عشر کی اذانیں، کہیں پہ مغرب کی اذانیں، کہیں پہ عشاء کی اذانیں، کہیں پہ تہجد کی اذانیں۔ میں اپنے محبوب نبی کی عظمت کے حوالے سے نکتہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جب دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اذان نہ ہو رہی ہو، اور اذان وہ کلمہ ہے آپ جانتے ہیں جہاں پہ مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتا ہے، جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے گا اس کی اذان مکمل ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اور جس تکبیر میں اللہ کا نام لیا جائے، محبوب کا نام نہ لیا جائے، وہ تکبیر مکمل نہیں ہے۔ اور جس نماز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، ہم سے عظمت مصطفیٰ سنو، ہم سے آقا کی شان سنو، اور جس نماز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، محبوب پہ درود نہ پڑھا جائے، ہمارے نزدیک وہ نماز بھی مکمل نہیں ہے۔ عظمت مصطفیٰ دے کیا کہنے، کائنات
اجے وجود اندر نہیں آئی، اللہ نے سب نو بلایا، انبیاء نو بلایا اور وعدہ لیا ہے، فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا میرے نبیوں تھوڑی نبوتاں چل دیا انہیں، میرا مصطفیٰ آ جائے، پیر کاروان حیات آ جائے، سرور کائنات آ جائے، گوہر درد آیات آ جائے، تفسیر و تشریح و آیات آ جائے، جوہر آئین تجلیات نبی آ جائے، آئین رمز آیات آ جائے، معیار تکمیل کتاب آ جائے، روح روان یوم حساب آ جائے، بدر الدجا آ جائے، شمس الضحیٰ آ جائے، نور الہدا آ جائے، خیر الورا آ جائے، حبیب کبریا آ جائے، آمینہ کا نورین آ جائے، جد الحسن والحسین آ جائے، فاطمہ دا بابا آ جائے، حسنین دا نانا آ جائے۔ میرے نبیوں تسی پھر اپنی نبوتہ نہیں چلانیاں، اللہ سا کی کرنا ہے۔ فرمایا تو ساں پھر شریعت نہ اپنی چلانا، تو ساں سارے آئیں پاسے ہو جانا، نبوت دلا کے لباس شاہانہ، محمد پیارے تابع ہو جانا۔ اے مداؤں سویلے کوئی اصرار کر لو، بتاؤں سویلے کوئی اصرار کر لو، ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو، جدوں تک نہ منو اے وعدہ دیو گے، ادوں تک نہ ملتوں نبوت لو گے، انو آخ دینے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان تازہ ہو جائے، انو آخ دینے مقام محمد، تو کی جان خیر الانام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پیغمبر دی عظمت دی بات ہو رہی ہے، اور آقا علیہ السلام دی عظمت دے بارے کوئی جناب اردو چے بولیا کمال بولیا، کوئی پنجابی چے بولیا کمال بولیا، کوئی فارسی چے بولیا کمال بولیا، کوئی عربی چے بولیا کمال بولیا، کوئی میواتی چے بولیا کمال بولیا۔ میں دیکھ رہا ہوں ٹائم بہت تھوڑا ہے، اور آج یوم آزادی دے حوالے بھی گفتگو کرنی ہے، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو آڈیاں محبتہ رہیاں، اگو ساری بات اگلے جمعے سناواں گے، لیکن یارو جس زبان چے بھی شعر بولیا کمال بولیا، اور میں اپنی میواتی زبان چے کہنا ہونا، کون میرے آقا علیہ السلام؟ پہلے اور نبی آیا پھر میرو نبی آئیو، عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ سنیے محبت نالے، پہلے اور نبی آیا پھر میرو نبی آئیو، اللہ کے پیے سنبی اللہ کو حکم لائیو، سب ظلم ختم ہوگا جب میرو نبی آئیو، سب ظلم ختم ہوگا جب میرو نبی آئیو، اللہ کے پیے سنبی قانون سو لائیو،
عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ میرے پیغمبر آئے بہار آئی رونق آئی تے آپ تو پہلے حالات کی سن میرے دوستو گمراہی دنیا تے چھائی ہوئی سی گمراہی کیوں نہ خوشیاں منائیے کیوں نہ ایمان تازہ ہوئے گمراہی دنیا تے چھائی ہوئی سی ہنیری جہالت دی آئی ہوئی سی حکومت الہی بلائی ہوئی سی مخلوق نے انت چائی ہوئی سی ایسا اکلا اتے پیا پردہ بھارا بدینوں میں سمجھنوں نیکی دا تارا خدا والوں بالکل غافل سی دنیا یہ فسق و فجوران دی عمل سی دنیا لوکاں نے انی مچائی ہوئی سی گھر گھر حکومت چلائی ہوئی سی سنے عورتاں دے دوڑن الف ننگے بے شرمی ایسی کہ کوئی بھی نہ سنگے ہر تھاں فساد تے ہر ساں تے دنگے ہر تھاں تے قتل ہومن ہزاراں ہلڑ میں چایا سی قوم فجاراں تے قانون بن گئے جد آئے آقا وہ قانون بن گئے جد آئے آقا ختم ہوئی چوری ظلم نال ڈاکا ظلم و تعدی ختم ہوئی ساری امن ہویا سارے جہاں تے تاری شان مصطفیٰ انشاءاللہ چلدا رہے گا اللہ دے فضل نال آج 79 سال ہو گئے نے پاکستان نو بنے اور یقیناً وطن دی محبت آزادی بہت وڈی نعمت سانو دی قدر نہیں سانو قدر نہیں کیونکہ مفت چے ملی ساڑھے دے ملک واسطے آزمائش آئی نہیں اوکھا ویلا آئے او دے ساڑھے پیو دادے جڑے قربانیاں دے گئے اور انہوں نے یہ قربانیاں اس لیے دی کہ ہمیں ایسا ملک ملے گا جہاں جو چوروں لٹیروں سے پاک ہوگا جو رہزنوں راشیوں سے پاک ہوگا جو زانیوں شرابیوں سے پاک ہوگا جو غداروں بدعنوانوں سے پاک ہوگا جو ایمان اور ضمیر فروشوں سے پاک ہوگا جو غداران ملک و ملت و سامراجی ایجنٹوں سے پاک ہوگا حضرات ہمارے اس ملک کے لیے جو شہداء نے قربانیاں پیش کی انہوں نے اس لیے قربانیاں پیش کی تھی کہ ہمیں ایسا دیش ملے گا جہاں عدالتوں میں عدل ملے گا تھانوں میں انصاف ملے گا شہروں میں امن و امان ملے گا قصبوں میں چین و سکون ملے گا ملک میں لا الہ الا اللہ کا نظام ملے گا مگر شہداء کے خون سے بے وفائی کی گئی عدالتیں تو ملی عدل نہ ملا حضرات عدالتیں ہماری معزز پارلیمنٹ اور عظیم ادارہ ہے لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اتنے لمبے لمبے کیس کہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے کیس چلتے رہتے کیس چلتے پہ کتنے ایسے بندے موجود نے ایسی عدالتیں اور تھانوں میں تھانے تو ملے انصاف نہ ملا قصبے تو ملے چین و سکون نہ ملا اور ملک تو مل گیا مگر لا الہ الا اللہ کا نظام نہ ملا اور ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر اگر یہ بات کہوں تو مناسب ہوگی کہ ہر برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام میں گلستان کیا ہوگا اور حضرات آزادی دی قیمت بنی اسرائیل فرعون دے غلام اتنی انہاں تے مشکل آئی جدو انہوں نے آزادی ملی فرعون غرق ہویا تے موسیٰ علیہ السلام نے شکر دا روزہ رکھے انہوں نے پوچھو اور آزادی ملے تے سلنسر کاڑ کے ریسہ نہیں لانیاں جو ساڑھا ماحول بچے ہو نوجوانوں آزادی واقعی بہت بڑی نعمت ہے فلسطین آزاد ہویا قبلہ اول بیت المقدس
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ اللہ نے بیت المقدس مسجد اقصی نو آزاد کر چھڑے ہے، فوراً نفل نہیں تلے، فوراً اے قربانیاں، اے آزادی دی قیمت اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے میرے دوستو۔ اور وطن دی محبت ایمان دا حصہ ہے۔ میرے آقا 53 سال مکے جی رہنے، جدو مجبور ہو کے مدینے ہجرت وال گئے نے نا، ہجرت شروع کیتی ہے تو نگاہ بیت اللہ وال نے جا مدینے نو رہن، اکھاں چو آنسو نے، زبان تے الفاظ کی نے، لولا انی اخرجتو ما خرجتو، بیت اللہ اگر تو آئے تھوں دے رہن والے منو اتھوں کر دے نا تے میں کدے بھی جاندہ، اور جتھوں دا بندہ جام پال ہوئے نا، وہ علاقہ جی ہو جا بھی ہوئے، انہیں محبت وکھری ہوندی ہے، پیار وکھرا ہوندہ ہے۔ تو اسی اس وقت دعا کرنے ہیں، اللہ ساڑھے ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اور جنہ شہداء نے اس ملک واسطے قربانیاں دیتیاں یا دے رہے نے، اللہ انہوں دیا قربانیاں نو قبول فرمائے۔ تے جیڑی ساڑھی حالت ہے، اسی تے پاکستان بنان والے محمد علی جناح قائد اعظم نال بھی وفا نہیں کی تھی۔ بانی پاکستان نے قوم کو 3 اصول دیے تھے، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، ایمان، اتحاد، تنظیم، مگر پاکستان میں اس اصول نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ حضرات بڑے آج خوشی بھی ہے، خوشی تے ہے وے، اے دے اندر کوئی شک نہیں، اسی سکون نال اپنی زندگی گزار رہے ہیں، سکون نال سو رہے ہیں، بیوی بچیاں کے موجود ہیں، ورنہ فلسطین دیکھو، برما دے حالات اور ایران اور دیگر جتنے مسلمان پریشان نے، انہوں نے پوچھو آزادی دی کی قیمت ہے، آزادی کی چیز ہے۔ میرے دوستو، حضرت قائد اعظم نے کہا تھا ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ اسی عہد کریے جی میں حضرت خلیل اللہ نے دعا کی تھی سی، اللہ اے اللہ اس شہر نو امن والا بنا، اسی دعا کرنے اللہ ساڑھے پاکستان نو امن دا گہوارہ بنا۔ آزادی اے سارے نو حقیقی طور پہ مبارک ہے، لیکن دوسرے پاسے جو ساڑھے حالات نے وہ تو انہوں بھی پتہ ہے، سانوں بھی پتہ ہے، وہ کیفیت وہ صورتحال ہی کوئی نہیں، لیکن اسی نا امید بھی نہیں، اسی نا امید بھی نہیں۔ اس ملک کے لیے اتنی بر صغیر میں مسلمانوں کا خون اس طرح بہا جیسے برسات کا پانی، علماء کرام کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، کتب خانوں کو آگ سے جلایا گیا، طالب علموں کو نیزوں پہ سجایا گیا، مسلمانوں کو انگاروں پہ لٹایا گیا۔ اے پاکستان ہزاراں ماواں دی قربانی، ہزاراں بزرگاں دی قربانی، ہزاراں بچیاں دی قربانی تو بعد حاصل ہویا ہے۔ اگوں اسی جو بھی حالات کیتے نے، جیڑا بھی پاکستان دا چنگا کر دے اور نال برائی ہویا ہے۔ بہرحال میں آخری یہی بات کہوں گا، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس واسطے میں معذرت چاہنا اور اپنی بات نو ایتھے ہی اختتام کرنا کہ شب گریزاں ہوگی آخر، شب گریزاں ہوگی آخر، جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا، نغمہ توحید سے کلمے دی بنیاد تے بن والا ملک دے پاکستان ہے۔ اللہ اس دے حفاظت فرمائے، جتنے بھی ساڑھے ادارے نے اللہ انہوں نے پاکستان واسطے خدمت کر رہے نے، صحیح معنی دے اندر خدمت کرن دے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی دا انشاءاللہ اگلے جمعے بات انشاءاللہ ایتھوں ہی آگے چلے گی، جس طرح محبت و تشریف لے آئے ہو، اللہ تہاڈا آنا سب دا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔